نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج کی اس محفل میں مختصر سی چند باتیں علم کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، جو بالعموم ہر ایک کے لیے اور بالخصوص مجھ جیسے طلباء کے لیے زیادہ مفید کے باعث ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا طالب علم، اس کا اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ہے، اس کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء سے علم حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، یہ مت سمجھیے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا ہی ہونا پڑتا ہے اور چھوٹا ہی بندہ جا کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ بھی جا رہے ہیں، قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون سے کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، چلتے جائیں گے مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک وہاں جائیں گے۔ میں سارا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اشارہ صرف کر رہا ہوں۔ وہاں گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اے میرے موسیٰ آپ جائیں وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے طالب علم اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، طالب علم اتنی شان والا ہے کہ میرے موسیٰ کلیم بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں جب گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور وہاں آپ نے ان کے پاس جا کر داخلہ لیا، آج کی زبان میں یوں کہیں۔ اس داخلے کے وقت جو بات چیت طے ہوئی اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے تاکہ آپ ہمیں وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ معلوم ہوا طالب علم کو اپنے استاذ کی اتباع کرنی چاہیے، چاہے طالب علم موسیٰ جیسا کیوں نہ ہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا طالب علم جب گیا تو طالب علم بن کر گیا اور کہنے لگے میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ مجھے سکھا دیجیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اتنی بڑی شان کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ اتباع کے لیے کہہ رہا ہے، یا اللہ اتنی شان کیسے ملی ان کو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اتنی شان ان کو اس لیے ملی، ایک تو میری رحمت ان کو عطا ہوئی، دوسرا میں نے ان کو علم عطا فرمایا۔ جس کے پاس علم آ جائے اس کی شان اللہ بلند کر دیا کرتے ہیں۔ اچھا، آگے خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت آپ داخلہ نہ لیں۔ کیوں جی؟ کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے، طالب علم کے لیے صبر بڑا ضروری ہے، صبر آپ نہیں کر پائیں گے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ انشاءاللہ میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا طالب علم کو چاہیے صبر کرے، اپنے استاذ کی نافرمانی نہ کرے، تب جا کے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ علم دین کا خاص کر اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس پر حرص کرنی چاہیے۔ یہ حرص ہی تو تھی جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو آپ اس کی حرص میں کہیں بھول نہ جائے،
آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے حبیب آپ ساتھ ساتھ پڑھا نہ کریں، چپ کر کے سنیں، میں اللہ خود آپ کو یاد کروا دوں گا، آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا۔ یہ علم کی ہرس ہی تو تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ خود اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے علم میں اضافے کی دعا مانگا کیجئے۔ تو علم کی ہرس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تھی، اور یہ علم کی ہرس ہی تھی کہ 8 یا 6 سال کے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے۔ ان کا گھر تھا، راستے میں لوگ آتے، قافلے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس پلٹتے یہ راستے میں پوچھتے بھائی کوئی کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، کوئی نئی آیت بتائیے، وہ آیت بتاتے یہ یاد کر لیتے، اگلے قافلے سے پھر جناب سنا تو وہ یاد کر لیتے۔ ابھی یہ عمر تھوڑی تھی، صحابہ کو جب پتہ چلا کہ امامت وہ کرائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، تو انہوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ علم ہی کی وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مفسرین کا اعتماد کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی یا اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ہارون الرشید کا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہارون نے دیکھا کہ اس کے 2 بیٹے مامون اور امین بھاگ رہے ہیں اپنے استاد فرا کی جوتیاں اٹھانے کے لیے۔ تو خلیفہ وقت نے دوسرے دن پوچھا بتاؤ عزت والا کون ہے؟ کہا جی آپ؟ کہا نہیں، عزت والا وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا کہ خلیفہ وقت کے بچے بھی اس علم والے کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فضیلت علم والوں کو عطا فرمائی۔ عطا بن ابی رباح، ان کے بارے میں آپ پڑھیں، ان کی صفتیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ اعمیٰ، اعرج، اسود، نابینا، لنگڑے، رنگ کے انتہائی کالے سیاہ، لیکن اللہ نے علم عطا فرمایا اور اہل حجاز کے مفتی بن گئے۔ اور سلمان بن عبد الملک حج کے مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس گیا تو آگے لوگ اور بھی بیٹھے تھے مسائل پوچھنے والے۔ کہا جی خلیفہ صاحب آئے ہیں، کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا ان سے کہیے اپنی باری کا انتظار کریں، علم جو ہے غنا بھی سکھا دیتا ہے۔ کہ اپنی باری کا انتظار کیجئے۔ جب ان کی باری آئی کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے مختصر جواب دیا اور پھر کہا ٹھیک ہے جی۔ اگلے بندے کی طرف متوجہ ہوئے، سلمان اپنے بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو یہ علم نبوت حاصل کرو جس نے اس اندھے اور اس لنگڑے اور اس کالے کو اس درجے پر پہنچایا ہے کہ خلیفہ وقت بھی اس کے سامنے بیٹھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو کون نہیں واقف ہے، غالباً کم و بیش 13 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر امام بنے باوجود نابینا ہونے کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس نازل فرمائی کب؟ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے علم سیکھنے کے لیے، اور سرداران قریش آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے اپنا چہرہ پھیرا اور آپ کے ماتھے پر بل پڑے کہ انہوں نے سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، میرے محبوب آپ کے چہرے پہ بل پڑ گئے، آپ نے رخ پھیر لیا، یہ نابینا بیچارہ آیا، اما من جاءک یسعی، بیچارہ کتنی طلب لے کر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ بن مکتوم آتے آپ ان کو خوش آمدید فرمایا کرتے تھے، اپنی چادر بچھاتے اور فرماتے مرحبا مرحبا، خوش آمدید میرے اس شاگرد کو جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹ دی ہے۔ اور امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے گلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت طالب علم کو عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھا تھا، بھوک سے نڈھال، آپ تشریف لائے، بڑا مشہور واقعہ آپ کا معجزہ، مجھے ساتھ لے کر گئے، گھر میں کھانے کا پوچھا تو 1 پیالہ دودھ کا ملا، کا صفحہ کے باقی طلباء کو بھی بلا کے لے آؤ، مجھے حکم دیا، میں سب کو پلاتا گیا، سارے پیتے گئے، آخر میں بچا، کہا ابو ہریرہ پی لے، میں نے پیا، کہا اور پی، میں نے اور پیا، کہا اور پی، میں نے کہا اور پیا، میں نے کہا یا رسول اللہ بس اور گنجائش نہیں۔ تو پھر سارے طلباء کا بچا ہوا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، بتا دیا کہ طالب علم کی عزت مقام مجھ سے پوچھو۔
اس لیے طالب علموں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہر دولت کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا علم کے اندر 3 حرف ہیں، عین، لام اور میم، اور 3 چیزوں سے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا عین سے عطاء الہی، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے علم حاصل، علم کے اضافے کی دعا مانگنا، جو میں نے ابتداءً آیت پڑھی، رب زدنی علما، اے میرے محبوب مجھ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو۔ طالب علموں کو چاہیے اللہ سے بار بار یہ دعا مانگے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاذ امام وکیع سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے کہا استاد جی سبق یاد نہیں ہوتا، کہا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، جو بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے یہ علم اللہ کا نور ہے، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو عطاء الہی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق طالب علم کا ہونا۔ فرمایا نمبر 2 دوسرا حرف ہے عین کا لام، فرمایا لطف استاذ، اپنے استاذ کا ادب احترام، استاد کی دلجوئی، استاد کی رضا، استاد کو خوش رکھنا، استاد کی اطاعت۔ ابھی میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتبعک، میں آپ کی اتباع کروں گا۔ شاگرد چاہے موسیٰ علیہ السلام جیسا کیوں نہ ہو استاد کی اتباع کرے، استاد کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک باپ اور بیٹا ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تو باپ کو کئی دفعہ امام صاحب نے نظر انداز کیا اور بیٹے کو بات ذرا تفصیل سے سمجھائی۔ ایک دن باپ کہنے لگا استاد جی آپ اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں حالانکہ میں بڑا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا جس دن تیرے دل سے حالانکہ میں بڑا ہوں نکل جائے گا نا، اس دن تجھے بھی توجہ کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ ابھی تیرے دل کے اندر یہ موجود ہے کہ حالانکہ میں بڑا ہوں، اس کو دل سے نکال اور استاذ کے سامنے بیٹھ، تو طالب علم بن کر بیٹھ، پھر اللہ تجھے بھی اس علم عطا فرمائیں گے۔ اور عین علم کا عین لام اور میم، آخری حرف ہے میم کا، میم سے محنت، محنت طالب علم نے کرنی ہے۔ السبق حرفاً والتکرار الفاً، ایک حرف پڑھو اور اس کو 1000 دفعہ یاد کرو، تب محنت کے بعد پھر جناب وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی کا ایک شعر سنایا کرتے تھے طالب علموں کو، علم دی پوڑی بہوں اوکھیا متا سوکھی سمجھ کے بھول پویں، اتھے لکھاں کوہاں دے پینڈے نوں متا پیروں پروانا ٹور پویں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ علم کا جو راستہ ہے، یہ جو زینے ہیں یہ آسان نہیں ہیں، یہ ذرا محنت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ یہاں جوتی ٹائٹ رکھنا یعنی اپنے آپ کے اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھنا، اتھے لکھاں کوہاں دے پینڈے نوں۔ یہ کوئی علم یہ نہیں کہ آج آپ آئیں اور کل آپ عالم بن جائیں، یہ لاکھوں میلوں کے فاصلے ہیں، یہاں ذرا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا چو شمع، کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ چو شمع موم بتی کی طرح جیسے وہ پگھل جاتی ہے، ایسے علم کے لیے پگھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔